بڑے سے بلوت کے درخت کی جڑوں میں ایک بل تھا جہاں پر ایک نہایت ہی شرارتی چپمنک رہتا تھا جس کا نام چپی تھا۔ چپی بہت ہی زیادہ جوش و خروش میں رہتا تھا اور اس کے علاوہ اسے مہم جوئی کرنے کا شوق تھا۔ ایک سہانی صبح جب اپنے گھر کے قریب ایک ایکونس کے ساتھ کھیل رہا تھا تو وہ سوچنے لگا کہ اس جنگل سے دور آخر کیا ہوگا۔ اس نے وہاں پر دور موجود ایک جادوئی گھاس کے میدان کے بارے میں سن رکھا تھا جہاں پر رنگ برنگے پھول کھلتے تھے اور سورج یہاں سے زیادہ گہری روشنی کے ساتھ چمکتا تھا۔ تو اس کی کبھی نہ ختم ہونے والے تجسس کی وجہ سے آخرکار وہ اس جادوئی گھاس کے میدان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ پیک تیار کیا جس میں اس نے بہت سے ایکونز رکھے اور پھر ایک اچھا سا نقشہ جو اسے وہاں تک لے کر جا سکتا تھا اور اسے اس کی دادی ماں نے دیا تھا وہ اس نے اپنے ساتھ رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس جادوئی گھاس کے میدان تک پہنچنے کے لیے نقشے کی ضرورت پڑے گی۔ تو سب سے پہلے اسے جنگل میں سے نکلنا تھا تو وہ اپنے بل میں سے نکلا اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں اسے بہت سے جنگل کے جانور ملے جنہیں اس نے اپنی اس مہم جوئی کے بارے میں بتایا کہ وہ اس جادوئی گھاس کے میدان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے۔ تو راستے میں اسے ایک نہایت ہی دانا الو ملا جس نے اسے یہ بتایا کہ کس طرح سے پتوں کی سرسراہٹ اسے راستہ ڈھونڈنے میں مدد کرے گی اور اس کی رہنمائی کرے گی۔ اس کے علاوہ اسے ایک بہت ہی زیادہ دوستانہ خرگوش ملا جس نے اسے جادوئی چراگاہ کی بہت سی کہانیاں سنائیں۔ راستے میں چپی کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا پڑا جیسے کہ اسے بہت سی ندیوں میں سے گزرنا پڑا، گھنے جنگلوں جہاں پر بڑی بڑی شاخیں اس کا راستہ روک رہی تھیں۔ وہاں سے گزرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا لیکن وہ کسی جانور سے نہیں گھبرایا اور نہ ہی راستے کی تلخیوں سے، کیونکہ اسے اس کے دادی ماں کے کچھ الفاظ یاد تھے۔ اس کی دادی ماں کہا کرتی تھیں، میرے پیارے بچے، بہادری، تجسس اور رحم دلی وہ چیزیں ہیں جو تمہاری رہنمائی کرتی ہیں۔ بہت دنوں کے اس پیدل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد آخرکار چپی اس جادوئی گھاس کے میدان کے سامنے تھا۔ یہ اس کے خیال سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا، جہاں پر اتنے خوبصورت اور رنگ برنگے پھول تھے جس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ وہاں پر بہت سی تتلیاں تھیں جو ادھر ادھر گھوم پھر رہی تھیں۔ وہاں پر خوبصورت پھولوں کی خوشبو تھی۔ چپی یہ سب کچھ دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگا۔ اس کے بعد وہ وہاں کے جانوروں کے ساتھ ملا، ان کے ساتھ دوستی کی اور ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ چپی نے اس جادوئی گھاس کے میدان میں بہت سا وقت گزارا اور وہاں پر گزرا ہوا ہر ایک لمحہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ یادگار تھا۔ وہاں پر اس کے بہت سے دوست بنے جن کے ساتھ چپی نے بہت ہی اچھا وقت گزارا اور بہت سی یادیں اکٹھی کی۔ چپی نے قدرت کی اس عجوبے یعنی کہ اس جادوئی گھاس کے میدان کو بہت زیادہ سراہا۔ وہ اسے بہت پسند آیا تھا اور آخرکار چپی کے واپس جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ اب اسے واپس اپنے گھر جانا تھا۔ اب اس کے پاس ساتھ لے جانے کے لیے صرف اور صرف اپنی مہم جوئی کی یادیں نہیں تھی بلکہ اس کے پاس ایک دل تھا جس میں تشکر بھرا تھا کہ اس نے اپنے ارد گرد کی دنیا کی خوبصورتی کو دیکھا تھا۔ جنگل سے پرے یہ دنیا بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی تجسس کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ یہ ایک اچھی چیز ہے۔ آپ کو بہادری، رحم دلی اور تجسس کو اپنے اندر بھرنا ہے تاکہ آپ اپنے ارد گرد موجود دنیا کو دیکھ سکیں، اس میں موجود تمام تکلیفات اور چیلنجز کا سامنا بہادری اور عزم کے ساتھ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اپنے ارد گرد موجود تمام چیزوں کی خوبصورتی کی تعریف بیان کیا کریں۔ اور تو اور ہمیں چاہیے کہ ہم تجربہ کار لوگوں سے سیکھیں، یعنی کہ ہمارے بڑے جو اپنی زندگی میں بہت کچھ کر کے آئے ہیں، ہمیں ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔